اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہلا وسہلا والسلام علیکم ہدیۃ منا نہدیہا الیکم طلابنا ما اجمل الدنیا بکم لا تقبح الدنیا وفیہا انتم۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، انسان کی سب سے پہلی فضیلت، برتری، تفوق اور عروج اور مرتبے سے جڑا ہوا جو سلسلہ ہے اسے علم کہتے ہیں۔ اس کی خلافت پہ اعتراض اگر اللہ رب العزت نے دور کیا تو علم کے ذریعے، اور یہ علمی مجلس اس کے اندر میرے ذمے احباب و ارباب نے جس موضوع کو نبھانے کے لیے کہا وہ علم، اہل علم، علماء، طلباء، ان لوگوں کی حقیقت، معرفت، فضائل اور عصر حاضر کے اندر ان کی طرف سے لوگوں کی اٹھنے والی توجہ اور اس کا متبادل، اس پہ ہم انشاءاللہ اپنے محدود وقت میں چند گزارشات کریں گے۔ دنیا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ دنیا کا لوہا منوانا شروع کر دیا ہے جو عارضی ہے، اور جو دائمی اور ابدی زندگی ہے اس سے نظریں چرانا ضروری سمجھ لیا ہے۔ وہ لوگ جو علم میں کامل ہیں اور شروع سے لے کے آخر تک ساتھ دیتے ہیں، ان کو برا بھلا اور انسانی نظروں میں گرا کر کے دوسری طرف جو راستے میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ان کو رہبری کی سیٹ پہ لا کر کے امامت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر فرق دیکھیے، کسی نے کہا تھا کہ ہمارا کتا کتا ہوتا ہے اور ان کا کتا ٹومی ہوتا ہے، ہماری خارش کھرک ہوتی ہے اور ان کی خارش ہو تو سکن الرجی ہوتی ہے۔ اللہ نے جو آسمان سے علم اتارا ہے اور جس کو علم بولا ہے وہ وہی کا علم ہے۔ فعلم کا صیغہ استعمال کر کے، امر دے کے، جس چیز کو علم بولا گیا وہ وہی کا علم، شہادتین کا علم، دنیا اور آخرت کے علوم جنہیں فن کہا گیا تھا، یاروں نے ان فنون کو علوم بنا دیا اور ٹرانسلیشن کر کے، ترجمہ کر کے فن کو علم کہا، پھر علم کو سائنس بولا۔ جو حقیقی سائنس تھی، جو حقیقی ٹیکنالوجی تھی، اور جو بنانے والے کی معرفت تھی، جو عالم الغیب والشہادہ
ہمیں جو علم ہے معلوم ہے اس کی بھی معلومات، اور جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اس کو بھی جو جانتا تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ چیزیں بھی محسوس کروا دی کہ جو اس کی محسوسات میں آنے والی نہیں تھی۔ شاعر نے کیا لطیف اشارہ کیا ہے، کہتا ہے خوشبو چرچا کرتی ہے، خوشبو چرچا کرتی ہے، پھول کھلانے والا تو دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا تو۔ جسے نظر نہیں آتا اسے وہ خواب دکھا رہا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، معلومات کی دنیا، حقائق، علم و آگہی اور معرفت و عرفان کے ساتھ حضرت انسان کو جو سر بلند کیا تھا، لوگوں نے بڑے طریقے سے داؤ پیچ کھیل کے اور الفاظ اور حروف کی جگلری کر کے فنون کو علوم بنا دیا، اور جو علوم تھے ان کو فنون بنا کے آرٹس میں شامل کر دیا۔ میرا اور آپ کا یہ سبجیکٹ اسلامیات اس وقت آرٹس میں شمار ہوتا ہے، جسے فن کہتے ہیں۔ آرٹ فن ہے، کہیں بھی سیکھا جا سکتا ہے، معلومات کا نام ہے۔ اور جسے سائنس یا علوم کا نام دیا گیا وہ تو فن تھے۔ یہ جبرا، الجبرا، یہ کسر، یہ جیومیٹری، یہ اینگلز اور زاویے، یہ مستطیلیں، یہ دائرے، یہ محیط، کوئی بھی انسان تھوڑی سی محنت کر کے اس فن کو لے سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، وہ ریاضی دان بن سکتا ہے، وہ الجبرا کا ماہر ہو سکتا ہے، وہ اس کے اندر چینج اور تبدیلیاں لا کے مختلف جو ہے وہ نقطہ نظر اور نظریات پیش کر سکتا ہے۔ کیمسٹری کو سائنس کہا گیا، علم کہا گیا، لیکن یہ فن تھا۔ آپ دودھ میں پانی ملا دیں، تھوڑا نمک ڈال دیں، کچی لسی ہے۔ آپ دہی کی پھٹکی ڈال دیں، دہی بنے گا۔ بعد میں اس کو ایک فن ہے، آپ اس کو بھلو لیں، ماشاءاللہ کھٹی لسی تیار ہے، مکھن نکل آئے گا۔ آپ سادے پانی میں روح افزا ڈال دیں، آپ پانی گرم کر کے پتی ڈال دیں، آپ مختلف کیمیکلز کو ملا دیں، ہائیڈروجن کو 2 حصے کے دیں، آکسیجن 1 حصہ ملا دیں، پانی بن جائے گا۔ بڑی بڑی چیزیں اور کیمیکلز ایک دوسرے سے تجربے کر کے رنگوں کو لے کے 4 رنگوں سے ہم نے کئی رنگ بنا ڈالے۔ لیکن صبغۃ اللہ کا علم یہ اگر ملتا ہے تو ان سے جنہیں اسلامیات والے کہہ کے آرٹس میں شامل کر دیا گیا، جو وحی کا علم رکھتے ہیں، جو عدم کے جہان سے لے کے جنت اور جہنم کے جہانوں تلک ایک ایک جہان کا رنگ، ڈھنگ، علم، معلومات اور معارف، اسرار اور رموز کو جانتے تھے، ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ بیچارے آرٹس کے طالب علم ہیں، ان کو چھوڑے، ان کی ویلیو کیا ہے؟ سائنس کے طالب علم کے ساتھ ملیں، فزکس لا کے، حرکت لا کے، آواز لا کے، ساؤنڈ لا کے، سسٹم لا کے اور اس طرح کی چیزیں لا کر کے، بایو میں بصریات کو لا کے، زوالوجی کو لا کے، درختوں کو لا کے، جڑوں کو پڑھ کے، تنوں کو جان کے، پتوں کو سیکھ کے اور ان کی اندر کی چیزوں کو لے کے، فنون ہے، یہ زراعت ہے، یہ فن ہے فلاں، اسے سائنس بنا دیا گیا۔ اور پھر چلتے چلتے یہ علم النجوم، یہ فلکیات کا علم، یہ انسٹرانومی کی دنیا، یہ آسمان کے رحمان کی گلیکسیز، وہاں کی کہکشائیں اور ستاروں کے علوم، یہ ملکی ویز، یہ بلیک ہولز، ان کو لے کر کے، دیکھ کر کے، جان کر کے، پرکھ کر کے، وہاں پہ رک کر کے، بریک لگا کر کے، چاند پہ اپروچ کی بات کر کے، اور مریخ سے پانی، ہوا اور ان کے تذکرے کر کے، انسانوں کو مرعوب کر کے، جو فن تھا، جو آرٹ تھا، اسے سائنس اور علم کہہ دیا گیا۔ لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ان جہانوں کو پڑھنے والے، معلومات دینے والے، معرفت رکھنے والے اور شیوخ الحدیث اور قرآن کے مفسرین آداب علم
علم کی محافل اور حقیقت کو جاننے والے، اس سے اگلے جہانوں کا علم رکھنے والے، ان کو کہہ دیا گیا یہ بیچارے رٹا لگانے والے رٹو طوطے حافظ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرات آئیے انشاءاللہ انصاف کی نظر سے ذرا اپنے آپ کو پہچانیے۔ ہم احساس کم تری کا جب سے شکار ہوئے ہیں اور اپنی خارش کو کھرک سمجھنے لگے ہیں اور یاروں کی خارش کو سکن الرجی کہہ کے ہم مہنگی فیسیں دینے لگ گئے ہیں۔ ہاں اس پہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، سمجھ آ جائے گی۔ اور میں ان بھائیوں سے بھی کہوں گا جو دنیا کو بہت زیادہ للچائی نظروں سے دیکھنا جا رہے ہیں، دیکھو دنیا کو، کوئی نہیں روکتا، دنیا بڑی حسین ہے اور اللہ نے کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کا حسن ڈھونڈو، دنیا کا حسن مانگو، دنیا کے حسین نظارے کرو۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ دیکھو نظاروں کو، جاؤ اونٹ کو دیکھو، جاؤ آسمانوں کے نظارے کرو۔ میں نے آنکھ دی ہے، نظر رکھی ہے تو نظارے بھی رکھے ہیں، مناظر بھی رکھے ہیں۔ دیکھو، ڈھونڈو، مانگو، کس نے کہا ہے؟ پہاڑوں کو دیکھو، شمالی علاقوں میں جاؤ اور ان کوہستانی سلسلوں میں جا کے گم ہو جاؤ، زمین کے بچھے ہوئے قالین دیکھو، لیکن سفر یہاں روک نہ دو، سفر پورا کرو۔ سفر پورا کیا ہے؟ آگے کیا کہا؟ جسے دنیا چھوڑ گئی فذکر، اللہ نے یہی تک تو نہیں کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ ان نظاروں کو دیکھ کے دنیا کو بتاؤ، نصیحت کرو، حقائق یاد دلاؤ، اگلے جہان ہیں اور کچھ معاملات ہیں، ان کا کوئی مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، جزا اور سزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ معاملات یہاں بھی ہیں لیکن دنیا کے حسن میں آخرت کا حسن نہ بھول جانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ الحمدللہ یہ جتنے بھی سینٹرز ہیں، یہ جو ادارے ہیں، یہ جو مکاتب ہیں، یہ جو مساجد ہیں جن کے اوپر دہشت کا لیبل ہے، اور لوگوں یہ لیبل، یہ لگائی ہوئی پرچیاں، یہ بولے ہوئے جملے، یہ کیا ہوا پراپوگنڈا سوائے غبار کے کچھ نہیں۔ اور جب غبار چھٹے گا نا، سترہ بڑی جلدی سمجھ جائے گا۔ اذن جل الغبار، جب یہ غبار چھٹے گا، افرس تحتک ام الحمار، تو گدھے پہ سوار ہے یا گھوڑے پہ، بڑی جلدی خبر ہو جائے گی۔ آج یہ علوم، یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ وسعتیں، یہ عروج، یہ بلندیاں، یہ افلاک، یہ ادوار، یہ زمانے، یہ ہمارے دنیا میری گلوبل ویلج، میں سیٹلائٹ، میں جڑا ہوا انگلیوں کے نیچے ریسرچ کا جہان کھڑا، ڈھونڈ بھاگ، جو ستارے پہ چاند پہ پہنچ کے چاند بنانے والے تک نہیں پہنچ سکا، سفر ادھورا ہے۔ یہ بچے، یہ نوجوان، یہ اساتذہ، یہ محافل، یہ مجالس، یہ جلسے، یہ بیانات، یہ خطابات، یہ اجتماعات، یہ دنیا کے اکٹھ الحمدللہ ادھورے سفر والوں کو پورا سفر دیتے ہیں، اور جو پورا کر رہے ہیں ان کو ایک اور نیا شعور دیتے ہیں۔ اگر تبت یہ کر سکتی تھی کالے نو گورا کرے تو گورے نو چن ورگا، تو کیا خیال ہے؟ یہ ادارے دنیا کی ہزاروں تبتیں مل جائیں، اللہ کی قسم اس زبان پہ آنے والی وہ تھوک جو کتاب و سنت کی معلومات کو، وحی کے علم کو لیتے ہوئے بولتے ہوئے زبان پہ آتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے احساس کمتری سے نکلو، دنیا والو جانو الحمدللہ جہاں دنیا کی بریک ہوتی ہے، جہاں سائنس جواب دے جاتی ہے، وہاں سے ہمارے مدارس کا ایک ادنا سے طالب علم کی معرفت کا آغاز ہوتا ہے۔
چھوٹی سی مثال لیں، اس وقت سائنس پریشان کھڑی ہے، 2012 پہ مووی بنی، دوبارہ دکھائی نہیں گئی، منہ پہ چوٹ آئی اور واپس لوٹی۔ جب بنی تھی لوگوں نے شور ڈالا تھا، اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ سن 2000 پورے میں دنیا تباہ ہے، برباد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لاجک کیا ہے؟ کہنے لگے جی کمپیوٹر نے آج تک 2 ہی صفریں لی ہیں، اس میں فیڈ کی گئی ہیں، تیسری زیرو ہے نہیں، لہٰذا جب تیسری زیرو آئے گی سسٹم سمجھ نہیں پائے گا، اس کی میموری، اس کا دماغ ہیلڈ ہو جائے گا، اور یہ ایرر، یہ وائرس زیر زمین اسلحہ کو جو ہے وہ نکالے گا، پھٹے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ پھر اس وقت بھی ہم نے کہا تھا اللہ کا شکر ہے اہل علم کو وحی کے ذریعے جو علم دیا گیا تھا، ان کی باتوں سے مت گھبراؤ، قیامت کا علم، یسألونک عن الساعہ، پوچھتے ہیں کب آئے گی۔ جبریل امین آئے تھے، مدینے کی بستی میں پہنچے تھے، 2 زانو ہوئے تھے اور کہنے لگے تھے اخبرنی متی الساعہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، نمائندے اور حبیب ہیں، رب کا اصطفیٰ ہیں، آپ مصطفیٰ ہیں، آپ رب کا چناؤ ہیں، اللہ نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے، آپ رحمان کو انسان کے لیے ریپریزنٹ کرتے ہیں، جب آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کیا کوزے میں دریا بند کرا؟ آقا نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، وہ پوچھنے والے جیسے تجھے پتہ نہیں اس سے زیادہ میں بھی کچھ نہیں جانتا، جو تجھے معلوم نہیں وہ مجھے بھی معلوم نہیں۔ نشانیاں بتائی گئیں، اللہ کا شکر ہے ہماری نظریں، ہماری نگاہیں، کتاب و سنت کے کیمرے، ہمارا فوکس دنیا کی معلومات پر، نشانیوں پر، آثار پر، اشارات پر نظر ہے، قیامت آنی ہے۔ لیکن جب کوئی سائنس تحدید کر کے کوئی فلم بنانے والا، کوئی لالی ووڈ، کوئی بالی ووڈ، کوئی ہالی ووڈ، جتنے مرضی آسکر ایوارڈ دے دے، اللہ کا شکر ہے یہ مولی ووڈ ہے، یہ مولی ووڈ ہے جس کی معلومات حقیقت پہ مبنی وحی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہم نے کہا 2000 آخری سال نہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ بیت گیا۔ آج دنیا زندہ کہہ کے لگ باتیں بنانے والے، دنیا کو ڈرانے والے، تاریخیں معین کرنے والے اور خوف و ہراس پھیلانے والے آج ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بالی ووڈ نہیں، مولی ووڈ موجود ہے۔ لوگوں ہالی ووڈ کی فلمائی ہوئی باتیں اور کیمروں میں لائی ہوئی تکنیک سب دھری کی دھری رہ گئی۔ 2012 آیا، لاسٹ ایئر قرار دیا گیا، تباہیاں پھیلا دی گئیں اور مناظر سین بند جو ہے وہ کر لیے گئے، ویو دکھائے گئے، ویوز لائے گئے، تحریریں لکھی گئیں، کالم آئے۔ ہمارے ادنا سے اس فیصل اسلامک سینٹر کے طالب علم نے اٹھ کے کہا لوگوں گھبراؤ نہیں، 2012 آخری سال نہیں ہو سکتا۔ جب رب نے یہ علم کسی کو دیا نہیں، کوئی اٹھ کے ڈٹے گا، گڑے گا، بولے گا، منہ کی کھائے گا اور اپنے ہی الفاظ اور موویز کے نیچے وہیں پہ دب جائے گا، دوبارہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ حضرات اب پھر سے تعیین ہوئی ہے، 2020 آخری سال ہے، اللہ کا شکر ہے یہ معلومات کی دنیا ہے۔ آؤ حقیقت میں آؤ، آؤ اس دنیا میں۔ سائنس پریشان کھڑی ہے اور کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے فضا کے اندر کچھ ڈھونڈا ہے، گلیکسیز کے ساتھ اور یہ ملکی ویز کے ساتھ، یہ ان کہکشاؤں کے ساتھ، یہ بڑے بڑے سیاروں کے ساتھ، سورج سے کروڑوں گنا بڑے سیارے، لیکن بلیک ہولز ملے ہیں۔ اس پورے نظام شمسی کو اگر اس میں ڈالا جائے تو ایک بلیک ہول کافی ہے۔ ہم نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، کیمرے جواب دے گئے ہیں، نگاہیں جواب دے گئی ہیں، یہ پیچھے دماغ میں لگے ہوئے 32 کروڑ کیمرے یہ بھی دیکھنے سے عاری ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی یہ ہے تو ہے کیا، معمہ حل نہیں ہو رہا۔ جواب آیا، ہم نے کہا طلبہ سنیے گا، عوام سنیں، اہل علم سنیں۔ 1400 سال پہلے جب وحی اتری تھی، وحی میرے محبوب نے کون سی ناسا کی سائٹس کو وزٹ کیا تھا، کون سی جمعیہ فلکیہ سامنے آئی تھی، انسٹرانومی کی دنیا تلک کس کی اپروچ تھی، لیکن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام، جب اس پہ وحی آئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو کیا بولا؟ سائنس کو بتا گئی، تو نے نہیں پڑھا تو الگ بات ہے، اذا الشمس کورت، اذا الشمس، جب ہم سورج ستارے، واذا النجوم انکدرت، پورے سسٹم کو لپیٹ کر کے سمیٹ کر کے کور چڑھا کے بلیک ہولز میں بند کر دیں گے، اعلیٰ اپنی سائنس کی معلومات کو جو ایک جگہ پہ بریک لگا گئیں، لیکن یہ طالب علم 14 صدیوں سے سینے میں یہ علم لے کے، یہ حفظ کر کے، یہ افہام کے ساتھ، تفہیم کے ساتھ، فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، اتقان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، مودت کے ساتھ اپنے رب اور رسول کے علوم سے جڑا ہوا جو حق بیان کر رہے ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، یہ پہلے بھی رہنمائی کر رہا ہے، یہ آج بھی کر رہا ہے۔ جس شخص نے کبھی سمندر میں سفر نہیں کیا، آج سمندر میں جا کے غوطے لگا کے، بڑے بڑے کیمرے لگا کے، پانیوں میں دیکھنے والی آنکھیں اور آکسیجن کے ماسک چڑھا کر کے، بڑے بڑے گہرے غوطے لگا کے، پھر معلومات لا کے ڈسکوریز پہ پیش کر کے، اور جو ہے ڈاکومنٹری رپورٹس بنا کے ان کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص کہ جس نے کبھی سمندر میں سفر کرا نہیں، اس میں اترا نہیں، غوطہ لگایا نہیں، لیکن جب بات معلومات کی آئے، علم کی آئے، اس سے بڑھ کر کے علم کیا ہوگا؟ جہاں دنیا کا علم رک گیا، آج دنیا پریشان کھڑی ہے۔ جواب آ رہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کس نے کہا ہے آؤ تین طرف سمندر اور اس کا پانی ہم اس کو آگ میں بدل کے، شعلوں میں بدل کے، الاؤ میں بدل کے، اور اس کے شعلوں سے دنیا کو لپیٹ میں لے کے، تینوں طرف سے گھیرا ڈال کے، سامنے سے جہنم لا کے، 70,000 لگامیں دے کے، انسان تو میرے گھیرے میں ہے۔ یہ مدارس الحمدللہ جہاں دنیا کا علم بس ہو جاتا ہے، فن جواب دے جاتے ہیں، وہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ میں صرف اشارے کرنا چاہ رہا ہوں، ان مدارس سے بھاگو مت، جان نہیں چھوٹے گی۔ ان مساجد سے، ان مکاتب سے، ان کتب سے، ہمارے نصاب سے جان چھوڑا کے بات بند تھی تو ٹھیک تھا۔ جہاں سائنس چپ ہو جاتی ہے، ابھی تک لے کے بیٹھی ہے ایک معمہ، اور وہ کیا ہے؟ روح کیا بلا ہے، روح کیا بلا ہے۔ بنانے والے نے بنا ڈالی، چلا ڈالی، اور الحمدللہ یہاں پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں روح کیا ہے، روح کے گروپس کیا ہیں۔ ابھی تک تو یہ پتہ نہیں نا، خون کے گروپس تو بنا لیے، یہ او پازیٹیو ہے، یہ او نیگیٹو ہے، اے پازیٹیو ہے، اے نیگیٹو ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے۔ روحوں کی گروپ بندی کا اگر کوئی جانتا ہے تو یہ الحمدللہ اس طرح کے ادارے، الارواح جنود مجندہ ما تعارف منہا ائتلف وما تناکر منہا اختلف، علم ہو تو ایسا، معرفت ہو تو ایسی، اور جہان ارواح ہے، رب نے روحیں بنا لی ہیں، وہاں کی خبریں دے دی ہیں، اور اللہ نے پوچھا ہے الستو بربکم قالوا بلا، جہان ارواح کی معلومات، وہاں کی پوری سائنس، وہاں کی ٹیکنالوجی، ان کا بننا، بن کے جمع ہونا، اور ان کا سٹاک کیا جانا، حالات کے مطابق اتارا جانا، ابھی تک دنیا روح کو جانچ رہی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ نظروں کا چرانا اور بار بار چرانا میرے خیال میں مردانگی کے موافق نہیں ہوتا۔ مرد مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے تو بات بنتی ہے۔ بھائیو، روح کیسے آتی ہے، کیسے جاتی ہے، ابھی سائنس چپ کر کے بیٹھی ہے، سر جوڑا ہے، آج 7واں سال لگ چکا ہے، 2.5 سال پہلے پھر اور ٹائم دیا، باکسز بنائے گئے شیشے کے، بیچ میں قومے میں گئے ہوئے افراد رکھے، علم ڈھونڈ رہے ہیں کہ روح ہوتی کیا ہے، آتی کیسے ہے، جاتی کیسے ہے، نکلتی کیسے ہے، موت کیسے آتی ہے۔ کیمرے لگائے ہوئے، قومے میں گئے ہوئے افراد مرتے چلے گئے، دفنانے پڑ گئے،
لیکن پتہ نہیں چلا یسألونک عن الروح، ہم نے اپنے طالب علموں کو یہ علم دیا، آسمان سے وہی اتری، پوچھنے والے پوچھیں گے لیکن ان کو جواب دو قل الروح من امر ربی، اس بارے میں دھکے مت کھاؤ، یہ میرے رب کا سیکرٹ ہے، اللہ کا اپنا راز ہے، وہ کسی کو بتانے والا نہیں۔ رب نے جبریل کو نہیں بتایا اور اس نے مجھ تک نہیں پہنچایا، میں نے آگے نہیں بتایا، لہٰذا دھکے تھوڑے مت کھاؤ۔ اللہ کا سیکرٹ کیا ہے؟ رب نے بنائی ہے، عالم ارواح میں سجائی ہے، صدیوں سے فائلیں پڑی ہیں، آج بچہ پیدا ہوا ہے، جوہر ٹاؤن ہے۔ رب کا سسٹم، اللہ کا سیکرٹ دیکھو۔ 7 بر اعظموں میں کسی اور بر اعظم میں نہیں گیا، ایشیا میں کتنے ملک، کہیں اور نہیں گئی، پاکستان میں کتنے صوبے، کسی اور صوبے میں نہیں، پنجاب میں کتنے شہر، کسی اور شہر میں نہیں، لاہور میں کتنے محلے اور ٹاؤنز، کسی اور ٹاؤن میں نہیں، جوہر ٹاؤن کے اندر بڑے بڑے بازار، گلیاں، محلے کسی اور میں نہیں، اسی ایریا میں، اور اس ایریا کے اندر پھر کئی گھر، اس تیری گلی کے کئی گھروں میں نہیں، اسی گھر میں جہاں تو، اس گھر میں کئی کمرے، اس کسی اور کمرے میں نہیں، اسی کمرے میں جہاں تو اور میں، اور پھر اس کمرے کے اندر کئی عورتیں، کسی اور عورت کے پاس نہیں، اسی عورت کے پیٹ میں جہاں تو اور میں جنین تھے، رحم مادر کے اندر اس روح کی اپروچ کروانا، پہنچانا، اللہ العلیم کا علم اور اس کی خبروں کے بارے میں، جہان ارواح میں، پھر جہان عدم میں، حل عطا علی الانسان، بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیاں ہیں، ماضی میں جھانک رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ڈھونڈ رہی ہیں، انسان کب کا ہے، کتنا پرانا ہے، پہلے کیا تھا، جون کیا ہے، ڈارون بولا ہاں بندر تھا، اور بولا نہیں، یہ ایک جو ہے بگ بینگ بنا اور بینڈ آیا، آواز آئی، پٹاخہ ہوا، پھٹ گیا۔ آئیے عدم کا علم، ما قبل کا علم، سب سے پہلے بننے والی چیز کا علم، ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے مخلوقات میں بننے والی چیز، اللہ کا عرش، پانیوں کا جہان، اللہ رب العزت، اللہ الرحمن، اس کا استوا، الرحمن علی العرش استوا، اس کا علو، اس کی بلندیاں، اس کی کبریائی، یہ لا تدرکہ الابصار، سائنس کیا مشاہدہ کرے گی؟ وہی کا علم، کتاب و سنت کا علم بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، معرفت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے مٹی کا جہان، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، بڑی ریسرچ ہو رہی، لیکن ریسرچ کرنے والے آج تک ایک چٹکی کا جواب نہیں دے سکے کہ ہتھیلی پہ رکھ دی جائے، اتنا تو بتا دو اس مٹی سے بنے گا کون، بنا کون ہے؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ علم، اس کے ساتھ انتہا، کہاں رکنا ہے، کہاں بریک ہے، پھر پانی، پانیوں کا جہان، یہ علق، یہ مضغے اور انسان کی تخلیق، پھر جو ہے اس میں آنے والی ہوا، جانے والی سانس، دی جانے والی حرارت، اس کا ٹمپریچر 98 پہ سیٹل، نیچے آئے تو مر جائے، بخار 104 سے اوپر بڑھے، موت کا جو ہے وہ شکار ہو جائے، پھر باپ کی پشت کا جہان، وہاں کے علوم، وہاں کے معارف، ضروریات اور تقاضے۔ الحمدللہ یہ مدارس پڑھاتے ہیں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ، یہ والدہ کا جہان، یہ ترائب کا جہان، یہ سینے کی ہڈیاں، یہ ماں کا پیٹ میں جنین، وہاں کی فیکٹریاں، بنے ہوئے سسٹم، چلتے ہوئے نظام، لگی ہوئی ڈائیاں، یہ کٹنگ اور کٹ۔ اگر تیرا رب ایک ہونٹ کا کٹ نہ لگاتا، آنکھ کا کٹ نہ لگاتا، مقد کا کٹ نہ لگاتا، بول و براز کے مسئلے ہوتے، کتنے مہنگے جو ہے سسٹم اٹھا کے پیسے دے کے اور پھر اس کو لے کر کے کس طریقے سے حاصل کرتا۔ اللہ کا شکر۔ اور لوگوں بات یہیں پہ نہیں، دنیا کا علم، ساری معلومات، یہاں کی ولادت، وما من مولود الا ویولد علی فطرت الاسلام کا علم، پھر ولادت کے بعد اس کے جو ہے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا علم، دنیا کی تبدیلیوں کا علم، اس کے اندر آنے والی چینجز، اس کی طفولت کے بعد مراہقت، سن تمییز، سن بلوغت، اور بلوغت میں کیا کرے گا؟ وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، یہ زندگی رب کی بندگی، اس کے اندر معلومات، در در پہ کھاتا دھکے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی، تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، عاشقی 1 میں، 1 سے 2 میں بدلتی دھکے کھاتی چلی گئی، لیکن یہ شباب، یہ نوجوان، وَشَعْبٌ نَشَأَ
नशअ फी इबादतिल्लाह, रब की बंदगी में ज़िंदगी गुजारने वाला, रहमान के सामने झुकने वाला, रुकू सुजूद में पढ़ने वाला और तशहुद के धरने देने वाला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला, रोटी रोजी मेहनत करके कमाने वाला, स्टॉक लाने वाला, जमा पूंजी को जमा करके साल भर इजाफी रखने वाला, वहां से ज़कात देने वाला, सियाम क़याम रुकू इबादत मुनाजात मुआमलात के इल्म, ये बुयू के इल्म, दुनिया के अंदर रिश्तों के इल्म, ये सारी मालूमात अगर अकेली बुखारी पढ़ लो 1000 दुनिया की ज़रूरतों को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जिक्र करके दुनिया के हज़ारों फितनों को उठते हुए उनको कला कमा करने का असलहा देके, भाइयों एक ये भी असलहा है, इधर भी दिख रहा है, वक्ती है, कहीं खराब हो जाएगा, कहीं जो है रुक जाएगा, लेकिन वो असलहा जो इल्म के नाम पे आया, हदीस पाक की शक्ल में, किताब की आयात की शक्ल में, मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात की शक्ल में, वही की मालूमात की शक्ल में, दुनिया को 1400 साल बीत गए उसको कुंद करने के लिए, मिटाने के लिए, काटने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए, आग लगाने के लिए, किताब को जलाने के लिए और रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए और मदारियों की पटारियां बनाने के जुमले कसने के लिए, मानी को बदलने के लिए, मफाहीम को तब्दील करने के लिए वो असलहा आज भी काम करता है। और वो दलील अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मजबूत है। बहुत कुछ कहा गया लेकिन खड़ी है, ये जिंदगी ही नहीं, मुआमलात ही नहीं, ये खरीदो फरोख्त ही नहीं, ये माश और मुआशरत ही नहीं, ये तर्ज बंदगी तर्ज जिंदगी नहीं, ये सिर्फ सकाफत तहजीब और तमद्दुन ही नहीं। सकरात के जहान में साइंस चुप है, सकरात के जहान में नुस्खे लाजवाब हैं, लेकिन हम अपने तालब इल्मों को अल्हम्दुलिल्लाह जो तिब देते हैं, जो यहाँ का MBBS तो दुनिया उसे शायद नहीं मानती, लेकिन वो तबीब, वो हकीम, वो अदीब, वो मुहिब, वो खैर खा, वो नुस्खों को जानने वाला, मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना के साथ लक्किनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। जब दुनिया चमच डाल रही है, पानी नहीं जा रहा, जब दुनिया जमजम डाल रही है, घूंट नहीं भरा जा रहा, कुछ और नहीं बोला जा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म पढ़ने वाला, मालूमात रखने वाला, सकरात की साइंस को जानने वाला, पेचीदगियों को समझने वाला, रब्बे आइन्नी अला सकरातिल मौत, रब्बे आइन्नी अला सकरातिल मौत के मामलात को समझ के कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला आज स्कॉलर, आलिम दीन और उसको समझने वाला, फिर माशाअल्लाह तबीब और मोहम्मद रसूल सल्लम के नुस्खे देने वाला किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से नहीं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके मिलता है तो यहीं से मिलता है। आओ लौटो, सकरात के बाद एक जहान आया, दुनिया परेशान खड़ी है, कोई कहते हैं लिफाफे में पैक कर दो, कोई कहते हैं ये वाली मेडिसिन लगा दो, कोई कहते हैं इसको मम्मी बना दो, कोई कहता है इसको हनूत कर लो, कोई कहता है इसकी पैकिंग कर दो, कोई कहता है इसको जला डालो, किसी ने बोला इसको काट डालो, किसी ने कहा परिंदों को खिला डालो, किसी ने कहा हवा में उड़ा डालो। लेकिन इधर क्या है, कहा अपनी इस मैयत को गुस्ल दो। और ये फन जहान तगसील और उसके नहलाने के अंदाज और उसका एक एक मरहला, एक एक सुन्नत, एक एक फरीजा, और फिर इसको पैक करना है, पैकिंग का स्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को नहीं मिल रहा। 3 कपड़े सादे सफ़ेद, मर्द और औरत के लिए बराबर, तजहीज़ और उसकी तकफीन, फिर इसको रवाना करने के लिए, इसके लिए दुआया कलिमात, जहान जनाजा, इसके लिए दुआएं रहमत और मगफरत, अगले जहान के मामलात, इसके लिए सिफारिशों का इल्म और वो मारिफ, वो उलूम और फ़नून अगर मिलेंगे तो यहीं से मिलेंगे। फिर इसको पार्सल करने का तरीका, कब्र में उतारने का तरीका, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा। कब्र पाँव वाली साइड से सर को दाखिल करते हुए बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह के स्लोगन और कोड लेकर के इनको आगे रवाना करने का इल्म और उस जो है
تدفین کے جہان کا، قبر کے جہان کا، وہاں کے سوال کا، آبجیکٹو اور سبجیکٹو کے تمام تر معلومات، وہاں کے مسائل، جنت کی طرف کھلنے والی ونڈو، آنے والی خوشبوئیں، جہنم کی طرف سے کھلنے والی دری، اور وہاں کی تکالیف، اور بھائیو تنگ ہوتی ہوئی ضغط کے ساتھ جو ہے جھٹکے لینے والی قبر، اور حتی حد نظر وسیع ہونے والی معلومات اور علم کہیں اور سے نہیں ملے گا تو یہاں سے ملے گا۔ وہاں مشاہدہ چپ ہے، کیف چپ ہے، سوال بن کے اور عجیب و غریب، نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا، سنائی نہیں دے رہا، چھوٹی سی قبر، فرشتے کیسے آ گئے، اٹھ کے کیسے بیٹھے گا؟ ان سوالوں کے جواب اگر آج دے رہی ہے الحمدللہ، شریعت دے رہی ہے، یہ علوم دے رہے ہیں جن کو حقیر سمجھ کے چھوڑا گیا۔ پھر یہی نہیں، نشر کا علم، اٹھنے کا علم، اٹھتے لمحے نظر کے چھننے کا علم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم یہ پڑھاتے ہیں، نظریں چھنے گی، کیا بولے گا، جواب کیا ہوگا؟ حامان، قارون اور جو ہے فرعون کے ساتھ، امیہ بن ابی خلف کے ساتھ کیوں یہ اکٹھ ہوگا؟ اور دوسری طرف یہ علم بھی ہے، نماز نور بنے گی، صدقہ برہان بنے گا، قرآن وکیل بنے گا، روزہ دلیل بنے گا۔ ان کو لے کے پروٹوکول دے کر کے چلا کر کے وکالت کیسے کریں گے؟ وکیل کے بول کیا ہوں گے؟ ای ربی انی منعتہ النوم باللیل فشفینی فی۔ دوسرا وکیل بولے گا اور کہے گا ای رب انی منعتہ الطعام بالنہار فشفینی فی۔ وکالت، وکیل کی وکالت، رب کی عدالت، اور جج کا جواب فیشفانی، جاؤ لے جاؤ۔ پھر میدان محشر، معاشر کے معاملات، میدان میزان، میزان، جہان صراط، جہان نتیجہ، دائیں بائیں ملنے والے معاملات، وہاں کی دنیا کے بول، رونا اور تڑپنا، ہنسنا اور خوش ہونا، لوگوں کے خون کی حدت اور تڑپ اور کشش ختم کرنا، اور صرف متقین کا رہ جانا، یہ ساری معلومات، اور پانیوں کا ملنا، پیاس کا ہونا، آخرت کے دن کا حساب و کتاب، اور اس کی لمبائی اور اس کی لینتھ اور اس کی مشکلیں، اللہ کا عرش، عرش کے سائے، اور خوش نصیب اور بد نصیب، اور بھائیو پسینے میں ڈوبے ہوئے کہاں کہاں تک انسان، ڈراتی ہوئی جہنم، مارتے ہوئے فرشتے، اللہ کا عذاب، گڑے ہوئے قدم، لا تزول قدم ابن آدم۔ ان جہانوں کا علم، جہنم کی جو ہے ہولناکیاں، تباہیاں اور بربادیاں، ماں اور جنت کی خوشخبریاں، ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها ولا مثل النار ونام حاربها۔ لگی والے انو نیندر نہیں آؤندی تے تیری کی میں اکھ لگ گئی، آنکھ لگا کے دنیا میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا میرے لیے یہی کافی ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا رضینا بقسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مالو۔ کوئی مال کی حد تک رک کے رہ گیا، اپروچ وہاں پہ کمایا، دنیا کا اکاؤنٹ بھرا، کھایا پیا، پیچھے دے گیا، مر گیا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں صدیوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، آج بھلے وہ قبروں میں ہیں، لیکن ایک امام بخاری یہاں لائبریری میں بھی بیٹھے ہیں، امام مسلم علم کی بنیاد پہ زندہ ہے۔ لوگو، امام ابو داود رحمہم اللہ، اور امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام مالک، امام احمد، لوگو امام ابی حنیفہ، امام شافعی، ائمہ، محدثین، یہ فقہا آج آپ کو شاید ان مجلسوں میں ویسے تو نظر نہیں آتے، لیکن جس نے ملنا ہو، آپ کیا بول کے گئے، کیا کہہ کے گئے، کیا معلومات دے کے گئے، کن فتنوں کو دبا کے گئے، کیا اسلحہ دے کے گئے، کیسے طالب علم کو مسلح کر کے گئے۔ آئیے لائبریری میں ایک وزٹ کیجئے، ہر ایک شخص بلا رہا ہوگا، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، ہم دینے کو تیار ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ بھائیو، یہ مدارس دعوت دیتے ہیں، آؤ کبھی وزٹ کرو، ہماری وسعتوں کو دیکھو، آفاقی اور افلاقی تعلیمات اور نظام اور سسٹم کو پڑھو۔ آپ جب دنیا جہاں ان کی بس ہو جائے، چاند تاروں پہ جا کے رک جائے اور کمندے ڈالتے ہوئے پیچھے نیچے کو سٹائیں، اس وقت دیکھنا اوپر کو کون چڑھ رہا ہے، سدرۃ المنتہا کی طرف کون بڑھ رہا ہے، اور بشر کو عروج اور پرواز کون دے رہا ہے، ماورا آگے کی معلومات اور ان جہانوں کی ساری خبریں اللہ کا شکر ہے ان مساجد میں ملیں گی، اور ان کو حقیر سمجھ کے بجھانا مت، بھولانا مت، لوٹ آؤ کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ صبح کا بھولا شام کو واپس لوٹ آئے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ بہت بھاگے، للچائی نظروں سے دیکھا، آخر لوٹنا پڑے گا۔
آ جائیے، ہم ویلکم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جس دن آپ نے لوٹنے کا سوچ لیا، وہ زمانے بیت گئے کہ جب گھر میں جو لولا لنگڑا ہوتا تھا، جس کا ذہن کام نہیں کرتا تھا، اس کو الفیصل اسلامک سینٹر میں بھیج دو، فیصل مسجد میں بھیج دو۔ نہیں، یہاں اب ہیرے آتے ہیں، اور ان مدارس میں مسابقے، الحمدللہ جاؤ یونیورسٹیوں کے ریکارڈ چیک کرو، ٹاپرز کون ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ان مدارس سے جڑے ہوئے، اور جن کو شروع میں وہ چھوٹا سا پڑھایا جاتا تھا، عالم یعلم، نہ پڑھو ذرا بھائی اضربو، عالم یعلم، مار نہیں پیار۔ یہ پیار کتاب و سنت کا لے کے بڑھو، دنیا بھی سنور جائے گی، اگلے جہانوں کا بھی علم مل جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق سمجھنے اور آرٹس میں اور کیلیگرافیز میں اور فنون میں اور صحیح سائنس اور صحیح علوم میں فرق کرنے کی توفیق بھی دے، اور ہمارے ذہنوں کو کھولے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔